علیکم، میں امداد سمرو۔ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے اور وہ خبر کرنے کے لیے، اس پر ویلاگ کرنے کے لیے میں آ کر بیٹھا ہی تھا، تیاری کر رہا تھا، اپنے پوائنٹس اور نوٹس بنا رہا تھا، تو ایک اور بڑی خبر آ گئی، ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ اور دھماکہ کمشنر راولپنڈی کا استعفیٰ اور انکشافات دعویٰ، اور وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انتخابات میں نتائج تبدیل کیے گئے ہیں اور راولپنڈی کی 13 نشستوں پر جیتنے والوں کو ہرایا گیا ہے 70 ہزار کی لیڈ سے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے عملے کو، میں نے اپنے ریٹرننگ افسرز کو، پریزائڈنگ افسرز کو مجبور کیا کہ وہ ٹھپے مارے، اور ٹھپے مارنے کا سلسلہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک جاری ہے۔ انتخابات متنازع ضرور تھے، انتخابات مشکوک ضرور تھے، اور میں تو ان انتخابات کو مذاق کہتا رہا کہ ان انتخابات اور پولنگ سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا، کینڈیڈیٹس اٹھائے جا رہے تھے، بندوبست کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح تحریک انصاف کے امیدوار میدان میں نہ آئیں، کوشش کی گئی کہ پنجاب میں کھلا میدان دیا جائے مسلم لیگ نون کو، اور پی ٹی آئی کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ٹیئرز کے سارے لوگ جو ہیں وہ کھیل سے باہر ہو گئے یا کر دیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر جو الیکشن عمل ہو رہا تھا اس کو میں نے کہا کہ مذاق ہو رہا ہے، انتخابات نہیں ہو رہے۔ اور پھر پولنگ ڈے پر میں نے کہا تھا کہ سرپرائز آئے گا۔ جب پولنگ ڈے کے سرپرائزز آنا شروع ہوئے تو ظاہر ہے صورتحال جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی، اور ایک تاریخی سپیچ بھی ہوئی پولنگ ڈے سے اگلے دن 9 فروری کو، وکٹری سپیچ، 50-60 نشستوں پر وکٹری سپیچ۔ اب وہ وکٹری سپیچ کرنے والے بھی پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے جو انکشافات کیے ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت پنجاب یہ کہہ رہی ہے، عامر میر صاحب جو ترجمان حکومت پنجاب کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو چٹھا صاحب ہیں یہ ان کو کوئی سائیکوپیتھ لگ رہے ہیں، ذہنی مریض لگ رہے ہیں، وہ 13 مارچ کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اگر دھاندلی دیکھی تھی، نتائج تبدیل ہوئے تھے تو اتنے دن سے وہ کہاں تھے؟ سوال بالکل ویلڈ ہے۔ تو جو انکشافات ہیں، جو الزامات ہیں کمشنر صاحب کے، اس کی تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا۔ لیکن اب جن کے حق میں یہ انکشافات جا رہے ہیں، یعنی پی ٹی آئی کو 70 ہزار کی لیڈ سے ان کی جو جیت تھی بقول کمشنر، وہ مستعفی کمشنر، وہ تبدیل کی گئی اور 50 ہزار کی لیڈ سے ان کو ہروایا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور 13 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 13 کی 13 قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر نتائج بدلے گئے۔ اب ایک طرف انتخابات کے رزلٹ ہیں، ایک طرف فارم 45 ہیں، ایک طرف فارم 47 ہے۔ اب یہ سارا جو معاملہ ہے تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ ہاں جو کمشنر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا کمشنر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ کمشنر صاحب کا جو تعلق ہے لیاقت علی چٹھا کا پی ٹی آئی سے ہے، اور وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے ایجنڈے کے تحت ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے سے انکشافات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں بھی ایک افسر جو تھے الیکشن کمیشن کے اپنا ایڈیشنل سیکرٹری ریٹائرڈ تھے، وہ اب نام میں بھول رہا ہوں، داڑھی والے صاحب تھے، وہ بھی آ کر کنٹینر پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی 2013 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے انکشاف کیا تھا۔ تو اب یہ تو کمشنر صاحب آ گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرے جو افسر تھے وہ رو رہے تھے کہ ہم سے غلط کام نہ کروایا جائے، لیکن میں نے کروایا اور میں غداری کیا میں نے ملک کے ساتھ، مجھے کمیٹی چوک راولپنڈی پر پھانسی دی جائے سر عام۔ وہ اپنے لیے خود سزا بھی تجویز کر رہے ہیں۔ اب کیا یہ معاملہ یہاں رکے گا؟ اگر یہ معاملہ کمشنر لیاقت علی چٹھا تک رک گیا تو پھر شاید سنبھل جائے، لیکن اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، لائن لگ جاتی ہے اگر استعفوں کی، تو پھر کیا ہوگا؟ کل میں نے کہا تھا کہ مارشل لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، میں نے ویلاگ کر کے، ابھی وہ میرا ویلاگ اپلوڈ ہوا ہی تھا، آدھا گھنٹہ ہوا تھا، تو حضرت پیر صاحب پاگاڑا نے حیدرآباد میں کھڑے ہو کر فوج کو اقتدار میں آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا یہ حکومت ان کو 8-10 ماہ سے زیادہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کے بعد ملک میں ایمرجنسی ہوگی یا مارشل لاء لگے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ فوج کے علاوہ کوئی اس ملک کو سنبھال نہیں سکتا، اور فوج کے علاوہ کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو وفاقی طاقت ہو، لہذا فوج ہی ملک کو سنبھال سکتی ہے۔ انہوں نے فوج کو دعوت دی اقتدار سنبھالنے کی۔ کل ہی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت سازی سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئی۔ کل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں اجلاس ہونا تھا، جو مطلب متوقع اجلاس تھا، اس کا وقت اور جگہ کا تعین نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو رابطہ کمیٹی تھی انہوں نے لاہور آ کر نواز شریف کو بریفنگ دینی تھی۔ اور میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ نون لیگ ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، نون لیگ
پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے حکومت سازی سے۔ پھر اس کے بعد جو اجلاس ہوا، جو نواز شریف صاحب کو بریفنگ دی گئی، اس میں میجورٹی لوگوں نے کہا کہ میاں صاحب پنجاب ہمیں مل گیا نا، پنجاب لے لیتے ہیں اور مرکز میں حکومت نہیں بناتے۔ پھر وہ جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کی وکٹری اسپیچ پر شادیانے بجائے تھے، جن سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ بھائی 50-60 سیٹوں پر کون وکٹری اسپیچ کرتا ہے، کیوں نواز شریف صاحب نے پری میچورلی یہ وکٹری اسپیچ کر دی، وہ لوگ نواز شریف صاحب کو کہنے لگے کہ آپ حکومت نہ بنائیں۔ کل ہی کہا نواز شریف صاحب نے، ان کے الفاظ سے 9 فروری کی جو وکٹری اسپیچ تھی، اس وکٹری اسپیچ کے الفاظ یہ تھے کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی بن چکے ہوئے ہیں۔ سنگل لارجسٹ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ جس کے پاس تمام جماعتوں سے زیادہ ووٹ ہوں۔ یعنی اگر مسلم لیگ نون کے پاس 80 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 54 سیٹیں ہیں، تو پی ٹی آئی کے پاس اس سے کم ہو یا مسلم لیگ نون سے کم ہو۔ لیکن پی ٹی آئی کے پاس، مطلب یہ اندھوں کو بھی پتا تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے ہو کر آئے ہیں منتخب۔ یہ ضرور تھا کہ ان کے لیے کہا جا رہا تھا کہ اس میں سے اتنے ٹوٹ جائیں گے، لیکن ٹوٹنے تک تو مسلم پی ٹی آئی جو ہے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ اپنے آزاد ارکان کے ساتھ موجود تھی۔ تو یہ اسپیچ کیوں کی گئی تھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر؟ پھر یہ دعویٰ کیوں کیا گیا تھا؟ اور پھر یہ کیوں کہا گیا تھا کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں، ہم چاہتے ہیں کہ آزاد جو ہیں وہ بھی ساتھ ملیں ہم سے، اور ہم ملک کو بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ملک انہوں نے بھنور میں پھنسا ہوا ہے اور ہم اس بھنور سے ہم ہی نکال سکتے ہیں، لہٰذا ہم پہل کرتے ہیں۔ اور میں شہباز شریف صاحب کو ہدایت دیتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے جا کے میل ملاقاتیں کریں، ان سے رابطے کریں، پیپلز پارٹی سے کریں، جے یو آئی سے کریں، متحدہ قومی موومنٹ سے کریں، اور سب سے ملاقات کریں اور ہم حکومت بناتے ہیں۔ پھر خبر آتی ہے شہباز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب اور دیگر قائدین پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو اس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اگلے دن کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی امیدوار مریم نواز ہیں۔ تو اس کے 1 گھنٹے کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے نامزد کر دیا ہے وزیر اعظم کا امیدوار۔ تو مسلم لیگ نون تو اپنی طرف سے حکومت بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر کل کے اجلاس میں یہ کیوں ہوا؟ کل کے اجلاس کی کہانی، آج ایک اور اجلاس ہونا ہے، ابھی 4 بجے اجلاس ہونا ہے، تو میں جب ویلاگ کر رہا ہوں 2:30 بج رہے ہیں، تو یہ اجلاس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا رابطہ کمیٹیوں کا 4 بجے ساگڈار صاحب کی جو سرکاری رہائش گاہ ہے منسٹر انکلیو میں، وہاں ہوگا اجلاس، اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ لیکن کل جب مسلم لیگ نون پیچھے ہٹی تو اس کے پیچھے میں وجوہات ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک وجہ تو مجھے یہ سمجھ آئی تھی کہ نواز شریف صاحب کو پنجاب مل گیا، نواز شریف صاحب کا سب سے زیادہ کنسرن، سب سے زیادہ ان کو فکر جو ہے وہ مریم نواز کے فیوچر کی تھی۔ انہوں نے اپنی جماعت سے مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کروا دیا، ان کا رائٹ تھا نواز شریف صاحب کا، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ مریم ہوگی وزیر اعلیٰ اور شہباز شریف صاحب ہوں گے وزیر اعظم۔ مریم کا فیصلہ ہو گیا، مریم صاحبہ کو 190 کے قریب ارکان کی حمایت دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حاصل ہو چکی ہوئی ہے۔ 186 ارکان چاہیے ٹوٹل سادہ اکثریت کے لیے پنجاب میں، تو نون لیگ کا نمبر ابھی بڑھ سکتا ہے، مزید آزاد جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو سکتے ہیں، مگر پنجاب بالکل سیدھا کرنے کے بعد مسلم لیگ نون پنجاب سے مرکز سے پیچھے ہٹ گئی۔ تو ایک تو مجھے وجہ یہ سمجھ آئی کہ مرکز مل گیا، پنجاب مل گیا، مرکز کی کانٹوں کی سیج مسلم لیگ نون شاید نہیں لینا چاہ رہی، تو نواز شریف صاحب نے اپنی بیٹی سیو کر لی ہے، بھائی خسمانو کھائے، ایک بار وزیر اعظم بن چکے ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بہت مشکل حالات ہیں، پیپلز پارٹی کی شرائط اتنی سخت ہیں، اتنی کڑوی ہیں، پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز اتنی سخت ہیں کہ مسلم لیگ نون پوری نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو پیپلز پارٹی کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو اصولوں کے خلاف ڈیمانڈز ہیں، وہ ہمیں قبول نہیں کرنی چاہیے۔ پھر خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹ آتا ہے کہ جناب یہ کانٹوں کی سیج ہے، اور جن کو لوگوں نے اکثریت دی ہے تحریک انصاف، وہ جا کر حکومت بنائے اور ہم ان کو مبارکباد دیں گے۔ جاوید لطیف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ بالکل ہمیں حکومت نہیں بنانی چاہیے، تحریک انصاف کو حکومت بنانی چاہیے، جنہوں نے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے، دلوایا ہے، میجورٹی دلوائی ہے، وہ جا کے یعنی زیادہ سیٹیں دلوائی ہیں، وہ جا کے ان کی حکومت بنوائیں۔
ہم جو ہے وہ بعد میں انکشاف کروں گا کہ کس نے کون ماسٹر مائنڈ تھا انتخابی نتائج کا. تو مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی. میں نے صبح صبح اٹھ کر پھر بمبو شمبو مارے. بھائی مطلب پیپلز پارٹی اب وہ کیا کریں گے؟ اول تو یہ پتا چلا کہ 4 بجے میٹنگ ہے، اس میں دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون والے کیا کہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے جو انتہائی ذمہ دار کمیٹی کے ارکان جو ہیں، ان سے جو میری بات ہوئی ہے، ایک سے نہیں ہوئی، زیادہ سے ہوئی ہے، کئی ارکان ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب مسلم لیگ نون اول تو پیچھے نہیں ہٹ رہی. شہباز شریف صاحب کو بہت شوق ہے وزیر اعظم بننے کا، لہذا شہباز شریف صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں گے. لیکن اگر مسلم لیگ نون پیچھے ہٹتی ہے، پیچھے ہٹ جائے، ہمیں سپورٹ دیں، ہم بنا دیتے ہیں حکومت، ہم چلائیں گے ملک کو. ہم نے پہلے بھی سنبھالا، اب بھی سنبھالیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بحران ضرور ہے، کانٹوں کی سیج ضرور ہے، لیکن ہم تو تختہ دار تک جھولنے والے ہیں، تو ہم تو کر لیں گے. نون لیگ پیچھے ہٹے بے شک. تو میں نے کہا جی آپ تو مانگ رہے ہیں صدارت، اسپیکرشپ، اپنا چیئرمین سینٹ، چاروں صوبوں کے گورنر، تو کیا آپ ان کو دیں گے؟ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیں گے، ہم یہ سارا کچھ ساتھ رکھیں گے. پیپلز پارٹی اگر حکومت بنائے گی تو پھر شرائط وہی ہوگی. نون لیگ بے شک کابینہ میں شامل نہ ہو، جس طرح ہم شامل نہیں ہو رہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب اگر آپ پہلے اعلان کرتے ہیں اور وکٹری سپیچ کرتے ہیں اور وکٹری سپیچ کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ ہمیں انگیج کرتے ہیں اور پیچھے ہٹ جائیں. نہیں، نون لیگ کو اگر لگتا ہے کہ وہ حکومت بنانا اور چلانا ان کے بس میں نہیں ہے تو بے شک پیچھے ہٹ جائے. ہم تیار ہیں حکومت بنانے کے لیے. یہ وہ بڑی خبر تھی جس پر میں تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا. تو آج جو اجلاس ہوگا، آج جو میٹنگ ہوگی، اس میٹنگ کے اوپر یہ کمشنر کے جو انکشافات ہیں یہ پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری کریں گے. مسلم لیگ نون کو شاید اندازہ تھا، کیونکہ نون لیگ کی بھی تو روٹس ہیں نا بیوروکریسی میں اور اداروں کے اندر، ان کو شاید اندازہ تھا کہ ایسے انکشافات ہونے جا رہے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی پیچھے ہٹے ہو کہ یہ تو سارا عمل ہی لپیٹنے کی طرف جا رہا ہے، لپیٹا آ جائے گا نا. اگر یہ 2-4 اور اس طرح کے افسران آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کمشنر لیاقت کے جو انکشافات ہیں اس کے الیکشن کمیشن نے تردید کی اور انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی، انتخابات شفاف ہوئے ہیں، نتائج تبدیل نہیں کیے گئے. لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کا اپنا انکشاف اور کمشنر کی تردید، کمشنر کے انکشافات اور کمشنر کی گرفتاری. اب گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے والنٹیئر کیا خود کو کہ جی مجھے گرفتار کر لے، تو ان کو راولپنڈی پولیس نے گرفتار کر لیا ہوا کمشنر لیاقت کو، اور الیکشن کمیشن نے تردید کر دی ہوئی ہے ان کے الزامات کی، ان کے دعووں کی، ان کے انکشافات کی. لیکن بہرحال تحقیقات، کیونکہ الیکشن کا عمل مشکوک تھا، رزلٹ فارم 45 اور 47 میں مختلف ہے. ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑے، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ بھائی جو میرے پاس فارم 45 ہیں اس میں جو شخص ہار رہا ہے اور پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ جیت رہا ہے، ہارنے والے کو جتوایا گیا ہے اسلام آباد کی سیٹ پر. اسی طرح حافظ نعیم نے ریزائن کر دیا کہ جی میں اپنی سیٹ آ رہا ہوں، مطلب مجھے ایسی سیٹ نہیں چاہیے. کراچی سے، کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ 4ویں-5ویں نمبر پر جا رہی تھی، 17 سیٹیں ان کو مل گئی ہیں، مطلب کراچی حیدرآباد سے، جہاں کوئی ان کا وجود ہی نہیں تھا. اور رات کو ان کو کہا گیا کہ جا کر وکٹری سپیچ کر لو کہ ہمیں 18 سیٹیں جیت کی. یہ سارا عمل مشکوک ہو کیا ہوا ہے. تو اب اس مشکوک عمل میں نواز شریف صاحب کو لگ رہا، وہ جو بات کی جا رہی تھی نا کہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ مجھے کیوں بلایا، جاوید لطیف کا ٹویٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کیوں بلایا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب یہ حکومتیں بن جائیں گی تو اس کے بعد میں انکشاف کروں گا، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا ان انتخابات کا. تو جاوید اپنا لیاقت چٹھا کے انکشافات، جاوید لطیف صاحب کے ٹویٹ، خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ، مسلم لیگ نون کے لوگوں کی اور اسحاق ڈار کی نواز شریف صاحب کو یہ تجویز کہ ہم حکومت نہ لیں. لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے. وہ جو اپنے آپ کو سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر کر چکے ہوئے تھے، وہ چند دنوں میں پیچھے ہٹے، اور پیچھے ہٹ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی مسلم پیپلز پارٹی سے مل کے بیٹھے گی تو حکومت بنا سکتی ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ملے گی تو حکومت بنے گی، ورنہ پی ٹی آئی بھی حکومت نہیں بنا سکتی. تو ہوگا کیا؟ وہی بات جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ انتخابات جو ہیں یہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوں گے اور پھر دوبارہ انتخابات کی طرف جانا ہوگا. سیانے یہ کہہ گئے تھے کہ وزیر اعظم کے عہدے کو اتنا ٹکے ٹوکری مت کرو، اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تقریریں ہوئی تھی کہ وزیر اعظم کے آفس کو اتنا ٹکے ٹوکری مت کرو،
کیا مسخرے لا کر بٹھاتے ہو آپ؟ عمران خان کے لیے کہا گیا تھا کہ کل کو ایسا وقت آئے کہ آپ وزیر اعظم کا عہدہ تشتری پر لے کر پھر رہے ہوں اور کوئی لینے والا نہ ہو. تو یہی عالم ہے نا. پیپلز پارٹی نے کہا ہم حکومت کا ایسا نہیں بنتے، ہم ووٹ دے دیں گے. مسلم لیگ نون نے کہا جاؤ پھر ہم بھی حکومت نہیں بناتے. تحریک انصاف والوں نے کل کہا کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں ہے سیاست کرنا، الیکشن لڑنا، الیکشن کروانا. سیاستدانوں کا کام ہے. اسٹیبلشمنٹ نے کیا، جب بھی کیا تو بحران ہی پیدا کیا. ایک نیا بحران. میں اکثر ویلاگز میں کہا کرتا تھا کہ مجھے انتخابات کے بعد ایک بحران نظر آ رہا ہے. وہ بحران شروع ہو چکا ہوا ہے. الیکشن بڑھ گئے ہیں، استعفے آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.